اللہ 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 اللہ۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے۔ فطرتاً انسان کے اندر خیر اور شر موجود ہے، مگر حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرے تاکہ اچھا انسان بنے۔ جس کے اندر سے شر ظاہر ہو گیا وہ برا انسان۔ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، محبت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس بندے سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں کہتا ہے، مسکراتا ہے، اور یہی بندہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے، اس کے اندر سے پھر شر نکل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کا شر ختم ہو جائے اور ہمارے اوپر خیر غالب آ جائے، یہ ہماری اس زندگی میں ڈیوٹی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، قلب کی صفائی، اور تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی ستھرائی۔ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر مٹی آئی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کپڑا اس کے اوپر لگا دیں، شیشہ بالکل صاف ہو جائے گا، لیکن اگر کپڑا میلا ہو جائے تو کپڑے کو کوئی استری کرنے سے وہ صاف نہیں ہوتا، اس کو دھونا پڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیشے کے اوپر جو مٹی تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی، اندر نہیں گئی تھی، اس لیے وہ صفا جلدی ہو گیا۔ کپڑے کے اندر جو مٹی ہے وہ اندر چلی گئی ہے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے اس کو ستھرا کرنا پڑے گا، پانی میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، پھر وہ مٹی اس کپڑے سے جدا ہوگی اور کپڑا بالکل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ستھرا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ نفس کا تزکیہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا۔ فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسا قرب کہ جس کے بعد اس کو دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور یہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ اور اس وقت انہوں نے 4 باتیں کہی تھیں کہ وہ پیغمبر اسلام جو تشریف لائیں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں گے، علم و حکمت ان کو سکھائیں گے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے۔ تو انہوں نے تزکیہ کو 4 نمبر پہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔
اب دعا تو وہی قبول ہوئی، لیکن اس میں جو تزکیہ کا لفظ ہے وہ پہلے چوتھی جگہ پہ تھا، اب اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی۔ وجہ کیا؟ کہ تزکیہ کی اہمیت کے پیش نظر۔ آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، سائنس کی بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈی این اے کے اندر جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر کر دیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا جو لفظ جہاں بھی ہے وہ میننگ فل ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو تزکیہ کو سیکنڈ پلیس پہ مینشن کیا تو اس کے پیچھے ایک میسج تھا، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں۔ اور یہ بات کب کہی گئی؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی ابھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی۔ اور آج موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے کان پہلے بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں۔ چونکہ سماعت کا تذکرہ پہلے ہے، بصارت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ میڈیکل سائنس کے طلباء جانتے ہیں کہ بچے کی جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کے باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام فہم یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دل بننا چاہیے، آنکھیں بننی چاہیے۔ سائنس کہتی ہے نہیں، کان بنتے ہیں۔ کان کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر روٹ کینال ہوتی ہے اور اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، اور اس پر انسان کے پورے بیلنس کا انحصار ہوتا ہے۔ ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے دونوں کانوں کے اندر فلوئڈ ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر بیلنس ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں۔ اگر وہ سگنل نہ ملے تو ہم سیدھا بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ چنانچہ ایک نوجوان بیمار تھا، اور بیماری کیا تھی کہ وہ جیسے ہی زمین پہ کھڑا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹیڑھا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں نیچے گر جاتا ہوں۔ اصل میں اس کا جو فلوئڈ کا بیلنس تھا وہ خراب تھا، تو دماغ کو غلط سگنل مل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے انسان کی پوری باڈی کا جو توازن ہے نا وہ کانوں کے سگنل پر منحصر ہے۔ اس لیے باڈی میں کانوں کا بننا زیادہ اہم تھا، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے خبر دے دی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کو ہم نے سمیع بنایا، پھر اس کو ہم نے بصیر بنایا۔ پہلے کان دیے، پھر اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد پڑتی ہے، پھر اس کے بعد چھت بنتی ہے۔ عام دستور یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو پہلے زمین بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف، چھت کی طرف متوجہ ہوا۔ تو پہلے زمین بنی، بعد میں چھت بنی۔ لیکن جب کسی مکان کو گراتے ہیں تو ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو بجلی کی لگی ہوتی ہیں نا، بجلی کی لائٹیں، ان کو اتارا جاتا ہے۔ جب بجلی کی لائٹیں اتر جاتی ہیں پھر چھت کو گرایا جاتا ہے۔ پھر چھت گرانے کے بعد اس کی دیواریں گرتی ہیں اور وہ عمارت ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب جا کے اس کائنات کو ختم کرنا ہے،
تو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، لائٹیں اتاری جا رہی ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ہم آسمان کو بھی جو ہے نا ختم کر دیں گے، اور سب سے آخر پہ زمین کا تذکرہ کیا۔ تو دیکھو عمارت بناتے ہوئے جو ترتیب تھی قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، جب گرانے کی ترتیب تھی تو قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، تو جو لفظ قرآن مجید کا جہاں ہے وہ اسی جگہ ہی اہم ہے۔ تو اب تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، اس میں یہ میسج دینا تھا کہ انسان کا تزکیہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اچھا آدمی اگر کوئی بات کہے تو بات کا وزن ہوتا ہے کہ یہ لکھا پڑا ہے، شریف انسان ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو بات کی اہمیت ہوگی۔ اگر وہ بندہ قسم کھا کے بات کہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر 2 قسمیں کھائے اور اہمیت زیادہ، 3 قسمیں کھائے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بندہ 7 قسمیں کھا کے بات کرے تو بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک ہیں اور خالق ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں لگاتار کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ ایمفیسس اور کیا پلیس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت 7 قسمیں کھا رہے ہیں ان اے رو، آگے پیچھے، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہم اگر اپنے نفس کو ستھرا کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو پھر سوچیں ہمارا معاملہ کیا بنے گا۔ اب چیز کو صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ایک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی صابن کی ضرورت ہے، پانی صابن کے ذریعے کپڑا ستھرا ہو جائے گا، کپڑے کی میل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ہے تو وہ پانی صابن سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے آگ جلانی پڑے گی اور سونے کو پگھلانا پڑے گا۔ یہ سنارے لوگ جو ہیں نا، یہ سونے کا کھوٹ اسی طرح نکالتے ہیں کہ سونے کو پگھلا دیتے ہیں، پگھلنے کے بعد سونا اور کوئی دوسری چیز جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیا مگر گناہ کرتا رہا، عام زندگی گزارتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے۔ جی آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نہ ان سے کلام کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہیں اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تزکیہ تو نہیں ہوگا، جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا اللہ تزکیہ کریں گے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم کے ہاسپٹل میں۔ جہنم کی مثال ایک ہاسپٹل کی مانند ہے۔ چونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں، بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے۔
کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں. کہاں ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں لاتے ہیں. ایمرجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سے کوشچن پوچھتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دل کا مریض ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے، تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسا ہی کیا. جو بندہ فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر آخرت کا ایمرجنسی وارڈ ہے، اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹے چھوٹے کوشچن کرتے ہیں. من ربک، من نبیک، ما دینک. کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے. پھر ویسی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے. ایمرجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نا، کل سرجن صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیل ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمٹ ہونا ہے. بالکل یہی معاملہ. قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے. قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا تو طبیب اعظم اللہ رب العزت اس بندے سے 4 سوال پوچھیں گے. یہ زندگی کی ہسٹری ہوگی. اے میرے بندے، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا؟ کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ مریض کی بیماری کیسی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھیں گے. یہ مریض کی فائل ہے جس کو پڑھیں گے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس بندے نے جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے. ایمرجنسی وارڈ جو قبر ہے اس کیا ہوگا؟ ایک گناہگار بندہ جائے گا اور قبر اس کو دبائے گی. کئی دفعہ بیماری کا علاج دبانے میں ہوتا ہے. مثلا آپ درد محسوس کر رہے ہیں سر میں، تو بچے کو بلا کے کہتے ہیں بچہ ذرا میرا سر دبا دو. اب وہ سر دباتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے. اور کئی مرتبہ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے. یہی فرق ہے قبر کے ضغطہ میں. قبر ایک مومن کو بھی دبائے گی مگر اس کو راحت ملے گی، اور ایک کافر کو بھی دبائے گی اور کافر کو تکلیف ملے گی. حدیث مبارکہ ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی. یہ فزیو تھراپی اس کی ہو رہی ہوگی، ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اس کو. عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریض آتا ہے تو اس کو پانی کی ڈرپ آ دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے انجیکشن دوائیاں جاتی ہیں. قبر میں اس بندے کو بھی ایک ڈرپ لگائی جاتی، یعنی انٹراوینس انفیوژن جس کو کہتے ہیں نا، وہ دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ نماز قضا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجا اژدہا پائتھن اس کے اوپر مسلط کر دیں گے. اب یہ اژدہا اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور اس آدمی کو بائٹ کرے گا اور اپنی پوائزن اس کے اندر انجیکٹ کر دے گا. بندے کو تکلیف ہوگی. پھر جب تکلیف ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا، پھر کچھ ڈراپ ڈال دے گا. جیسے ڈرپ ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ بندے کے جسم میں دوائی جا رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالی کا لگایا ہوا انٹراوینس انفیوژن ہے. یہ پانی کی بوتل اللہ نے اس کو بنا دیا اور یہ زہر کا قطرہ قطرہ دوائی کا ڈال رہا ہے اور بندے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اب اس تکلیف میں یہ بندہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کوشچن پوچھیں گے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، پھر حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ. اور جہنم کے مختلف درجات ہیں.
سب سے نیچے کا جو درجہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے. قرآن مجید نے بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نیچے کے حصے میں منافق لوگ ہوں گے اور سب سے اوپر کے حصے میں گناہگار ایمان والے ہوں گے. ایک دستور ہے، آپ نے اسٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو تو جس چیز کی بار بار ضرورت پڑتی ہے نا اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس چیز نے لمبا عرصہ رہنا ہے اس کو دور کونے کے اندر جا کے ڈال دیتے ہیں. تو منافقین کو بھی نیچے والے درجے میں ڈالیں گے، انہوں نے تو نکلنا ہے ہی نہیں. اور جو گناہگار مومن ہیں ان کو جلدی نکالنا ہے، ان کو دروازے کے قریب اوپر کے درجے میں رکھیں گے. ہر ہاسپٹل میں ایک یونیفارم ہوتی ہے. امیر ہو وزیر ہو جب ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر وہ یونیفارم پہنی پڑتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یونیفارم پہنائیں گے. سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، اس لیے کہ جو سلفر کا لباس ہوتا ہے سلفر آگ کو جلدی پکڑتی ہے، اور جو چیز آگ کو جلدی پکڑے وہ جسم کو زیادہ جلاتی ہے. عورتوں کے کپڑے عام طور پر آگ جلدی پکڑتے ہیں، جب ان کو آگ لگتی ہے تو ان کے جسم پہ برننگ سکن کی زیادہ ہوتی ہے. اس جہنمی کو بھی یونیفارم پہنا دی جائے گی، مگر یہ عام کپڑا نہیں ہوگا، یہ گندک کا بنا لباس ہوگا. فقہا نے لکھا ہے اگر کسی گلی میں ایک گدھا مرا پڑا ہو تو اتنی بو ہوتی ہے کہ قریب سے بندہ گزر نہیں سکتا بدبو کی وجہ سے. ایک جانور کی اگر لاش گل سڑ جائے تو اتنی بو ہوتی ہے. جہنمی کے کپڑوں میں کتنی بدبو ہوگی. ساری دنیا کے انسان شروع سے لے کے آخر تک، حیوان، چرند، پرند، خشکی کے مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب مر جائیں اور سب کی باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے، اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی. اب آپ سوچئے ہم اس کپڑے کو کیسے پہنیں گے. آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پرفیوم لگاتے ہیں، یہ پوائزن کی پرفیوم ہے، یہ فلاں پرفیوم ہے، یہ وائٹ مسک ہے جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بھائی جب ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ جن کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان، حیوان، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. پھر یہ یونیفارم پہنانے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جو مریض ہوتا ہے نا اس کو جہنم میں، اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہوئے کئی دفعہ ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں، اور جی پیشنٹ ہے ویل چیئر پہ جا رہا ہے، اور کئی دفعہ تو اس کو چارپائی پہ لٹا کے لے جاتے ہیں. یہ جہنمی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یہ کوئی عزت، احترام اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا. فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ تو فرشتے اس بندے کو دھکے ماریں گے، جیسے کسی بندے کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے نا، دھکے مار مار کے لے جانا. تو فرشتے اس جہنمی کو دھکے ماریں گے اور ہیوملیٹ کر کر کے، ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے. قرآن مجید کے صوتی اثرات بھی ایسے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہو. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بندہ وہاں آرام سے نہیں ہوگا. چھوٹا سا کمرہ ہوگا، ہاسپٹل میں جیسے مریض کا کمرہ ہوتا ہے نا. قرآن مجید نے کہا مکانن ضیقن، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. چھوٹا سا کمرہ آگ کا بنا ہوا ہوگا، اس میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا. نہ یہ اس میں لیٹ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا. دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف آگ جلائے گی،
اور بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں دیوار آگ کی اس کو جلائے گی. اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جیسے بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں، میری تو سفوکیشن ہو رہی ہے، اس کا وہاں پر یہ حال ہوگا. پھر یہ باہر نکلے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا